السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں بلوچستان کے گورنر ہاؤس میں، کیونکہ ہمارے ریئل پاکستانی موسٹ سینئر پولیٹیشین ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 1988 سے کیا تھا اور ماشاءاللہ سے مور دین 35 ایئرس ہو چکے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور بلوچستان کی کئی اہم منسٹریز میں سرو بھی کر چکے ہیں، جس میں فائنینس ہے، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، انٹیریئر منسٹری اور دیگر منسٹریز میں بھی انہوں نے عوام کی کافی خدمت کی ہے۔ تو آج ہم بلوچستان ہاؤس میں موجود ہے، تو میں بات کر رہی ہوں ون اینڈ اونلی ہمارے ریئل پاکستانی کی، اور نو ڈاؤٹ یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بلوچستان کے گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بلوچستان کے گورنر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب۔ آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم گورنر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کا کیا خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل، اور تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ کا اتنا مشکل اسکیڈول تھا لیکن آپ نے ہمارے شو کو ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ نہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، کراچی سے آئے ہوئے، اتنا تکلیف کیا تو ڈیفینیٹلی ہماری تو اپنی بھی ایک میزبانی حق بنتی ہے۔ بالکل، اور کچھ چیزیں تھیں، کچھ سوالات تھے جو مجھے اسپیشلی آل دا وے کراچی سے بلوچستان لے کر آئی ہے۔ ایک جو چیز ہے، ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جب ہم سیاستدان کی بات کرتے ہیں فوراً تنقید پہ چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر میں آپ کا پولیٹیکل کیریئر دیکھوں، آپ کی کافی خدمات ہیں، کافی اہم منسٹریز میں رہے، آپ نے سرو بھی کیا، تو مجھے آج یہ جاننا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو آپ کا تھرو آؤٹ پولیٹیکل کیریئر تھا، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں عوام کی جو خدمت ہے وہ سیاست سے کی جا سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کا بات صحیح ہے، کیونکہ میں مختلف عہدوں پر آلموسٹ آل منسٹریز میں ادھر رہ چکا ہوں، آدھی سے زیادہ بلکہ 2 سے زندگی یہ منسٹریوں میں پالیٹکس میں گزار دیے ہیں، تو خدمت ہو سکتا ہے۔ اگر وہ گنانا شروع کر تو میرے خیال میں آج 20 منٹ 30 منٹ اسی میں لگ جائیں گے، جتنے پبلک کے ورک یا خدمت یا دوسرے ہم نے مسائل یا دوسرے مشکل ترین حالات میں ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنا ہمت دی اور بار بار کامیابی دلائی، اور ہم نے اپنا وس نہیں چھوڑا ہے، جتنا ہمارا وس تھا ہم نے خدمت بھی کی، اور حالات بھی قدرتی کچھ ایسے موافق چلتے آ رہے تھے کہ توفیق بھی اللہ نے دی کہ خدمت ہم کریں۔ ویری نائس۔ اچھا، کیونکہ کافی اہم منسٹریز بھی تھی جس میں انٹیریئر منسٹری بھی تھی، اور کافی ہم نے بلوچستان کے مشکل حالات بھی دیکھے، اور پھر فائنینس بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، دیگر منسٹریز میں بھی آپ نے سرو کیا ہوا ہے، تو کافی مشکلات چیلنجز کا سامنا تو رہا ہوگا کچھ، کیونکہ اہم عہدوں میں رہ کر اہم ذمہ داریاں ادا کرنا، تو وہ کون سی رہی ہیں آپ کی تھرو آؤٹ؟ کوئی اتنا مشکل مجھے نہیں پڑے، کیونکہ جب آپ فیئرلی کوئی کام کریں تو موجودہ حالات میں یا اس وقت کے حالات میں فرق تھا۔ اس وقت حالات بہتر تھے، چیلنجنگ منسٹری ہوم منسٹری زیادہ تھی۔ صبح اخبار میں پڑھتے تھے کہ فلانا جگہ چوری ہو گیا، ابھی ہمارا میٹر اپ ہو جاتا تھا، رات کو کوئی اطلاع مل جاتی تھی، نیند خراب ہو جاتا تھا، لیکن ہم آج کل کی طرح کے نہیں تھے، ہم پرواہ بھی کرتے تھے، اپنے اس عہدے کا پاس بھی رکھتے تھے۔ چاہے کوئی زخمی ہو جائے سب سے پہلے ہوم منسٹر اسپتال پہنچتا تھا، کوئی واقعہ ہو جائے، جلسہ جلوس ہو جائے، ہم موقع پہ موجود ہوتے تھے تمام افسران کے ساتھ۔ اب تو بادشاہ ہے، اب تو منسٹر نہیں ہے، اس وقت تو یہ تھا۔ فائنینس منسٹر اس وقت چیلنجنگ تھا کیونکہ صوبے کی بجٹ بڑی کمزور تھی، اس میں اس کو میک اپ کرنا اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اگر اس طریقے سے دیکھ لے۔ لیکن میں نے خود اپنے مزاج کے مطابق زیادہ لوڈ ان کا نہیں لیا ہے کہ جو اویلیبل ہے اسی کو ہم تقسیم کریں گے اور فیئرلی تقسیم کریں گے تمام ایریاز پہ۔ اچھا گورنر صاحب، ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی کوشش یہی رہی ہے کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے عوام کے لیے جو کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی حکومت میں رہتے ہیں تو آپ ڈیسیشن بھی لے سکتے ہیں، فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کو جو ٹینیور رہا ہے بڑا کافی کامیاب بھی رہا ہے، تو اس میں جو ہے ایسے کون سے کام ہیں، ایسی کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ سارے عہدے جو ہے نا امانت ہی ہوتے ہیں عوام کی جانب سے، کہ آپ نے عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہے، اور یہ جو ہے نا مجھے ایک انر سیٹسفیکشن ہے کہ واقعی عوام کے لیے کچھ کر دیا؟ یہ کچھ چیزیں ایسی تھی، کچھ صوبے کے لیے کوئی ڈیمز تھے، اسپیشلی جیسے سبکزئی ڈیم تھا، یا یہ روڈ تھے جو یہاں سے لے کر کے ڈیر اسماعیل خان تک جاتا ہے، جس سے لوگوں کو بڑی سہولت ہوئی۔ اگر آج کل کے حساب سے یہ کاسٹ کر لے اٹس مور دین 50 بلین صرف یہ 2 پروجیکٹ۔ اور تعلیم میں کافی اسکول بنا گیا اپنے ایریا میں،
جس وقت میں ایجوکیشن منسٹر بنا 1990 میں، تو جوب میں ایک ہائی اسکول تھا. آج خدا کی فضل سے 38 ہائی اسکول ہیں. اسی طرح اور جو ہم لوگوں نے یہ واٹر سیکٹر میں پھر لوگوں کو یہ ایریاز میں یہ ڈیفیکلٹی تھی کہ عورتیں مشکیزیں اپنے کندھوں پہ لاد کر کے پانی لاتے تھے. تقریباً ہر گھر کو پانی ہم لوگوں نے پہنچایا اسی وقت. تو کام ہم لوگوں نے اس لحاظ سے کیا، اسی سے سیٹسفیکشن ہوئی. وہ جو کے پی کے والا جو روٹ ہے بلوچستان سے، وہ بھی آپ کی ٹینیور میں اس کا فیصلہ کیا گیا، وہ اس پروجیکٹ کو بھی آپ نے انیشیٹو لیا؟ یہی فرام کوئٹہ ٹو جوب بائی قلعہ سیف اللہ، دین ٹو ڈیر اسماعیل خان. اور یہ میں نے ہی کروایا، بلکہ میرے انیشیٹو تھا، تو مرکزی حکومت سے کروایا اس وقت بھی خدا کے فضل سے. یہ اچھا گورنر صاحب، عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اپنی عوام کی آواز بھی ہیں، عوام کے ساتھ ساتھ آپ کا جو حلقہ ہے، آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کیا ان کو ویسے ہی اس طرح سے ٹائم ملتا ہے، پورا ٹائم دیتے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح سے سنتے ہیں؟ اگر کوئی عام بندہ آپ تک کوئی اپنی کوئی مسئلہ لے کر آنا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ تعلق کو آپ برقرار رکھیں ہوئے؟ مجھے 35 سال پالیٹکس میں ہوئے. اس میں کوئی ایک دن بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گیا ہوں، جعفر خان مجھ سے ملا نہیں ہے، یا مجھے سنا نہیں ہے، یا مجھے کم از کم چائے نہیں پلا ہے. یہ ہم کر لیتے. مسائل اگر ان کے جو حل ہو سکتے ہیں اس میں ہم کو خوشی ہوتی ہے کر لیں. ملتے ایز اے گورنر بھی میں نے اوپن ڈورز رکھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آپ کو ایسے گورنر نہیں ملیں گے. آج کل تو ہر ایک تھوڑا عہدہ آ جاتا ہے پھر اپنے ٹیلی فون بھی بند کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، اس لیے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ کی کوارڈینیشن، آپ کے رابطے بحال رہتے ہیں عوام کے ساتھ ہی. بالکل بالکل. ہم نے ایک چیز یہ بنایا ہے کہ یہ خدمت کے لیے یہ عہدہ خدا نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے ہم کو اتنا عزت دیا کہ ایک انسان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو انسان سمجھ کر کے اس کا، یا اللہ کی ایک مہربانی سمجھ کر کے اس کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے. یہ غرور وغیرہ یہ چیزیں ان سے بہت بالاتر ہے ہم لوگ. اچھا، کیونکہ میری ملاقات رہی تھی مریم نواز شریف صاحبہ سے جو سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں دعوت دی تھی، اور مجھے ان سے ملنے کے بعد ٹو بی ویری آنیسٹ میں خود بھی ان کی کافی فین ہو چکی ہوں. ان کی جو ماشاءاللہ شخصیت ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، جو عزت دیتی ہیں. آپ کی بھی ایک بڑی بھرپور میٹنگ رہی تھی، اس حوالے سے بھی وہ آپ نے ایک ڈریس بھی دیا تھا. وہ میٹنگ کس طرح سے رہی تھی، اس کی کیا یادیں ہیں، کیا باتیں ہیں، وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اس زمانے میں جب میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا بڑا سخت وقت تھا، تو ادھر کوئی میزبانی کے لیے بھی شاید تیار نہیں ہوتا. جیسا ابھی کا تو کہہ نہیں سکتے، لیکن اس وقت وہ بڑا سخت وقت تھا. مجھے منع بھی کیا گیا، ڈرایا بھی گیا، دوسرا بھی گیا. میں نے کہا نہیں میڈم ہے، کیونکہ میری اپنی ذاتی تعلق جو تھا میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے وقت سے رہا ہے. بیچ میں کچھ ناراضگیاں یا غلط فہمیاں ہو گئی تھی، ایک ادھر وہ ہو گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے. وہ بھی جو تھرڈ پارٹیز جو بیچ میں آ جاتی ہیں پھر میں ان کو برداشت نہیں کرتا ہوں. اسی وجہ سے پھر میں اس وقت چھوڑ کر کے چلا گیا. لیکن جب ان کے اوپر سخت وقت تھا تو میں نے کہا یہ وقت ان کے ساتھ ہونا ہے. تو مریم بی بی آئی، شی از اے گریٹ لیڈر، ماشاء اللہ، عزت بھی دی. اسی کو میں نے اپنے گھر میں جلسہ بھی کروایا اور وہاں شمولیت بھی ان کے ساتھ کی. اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ہوں. اور ابھی کیونکہ صوبائی صدر بھی ہیں پی ایم مسلم لیگ پی ایم ایل این کے، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس میں کیا آپ کی اہم ذمہ داریاں، کس طرح کی کوارڈینیشن چلتی ہے صوبے کی وفاق کے ساتھ؟ یہ بڑی چیزیں ہیں. ابھی صوبے کی جو ڈیولپمنٹ کے متعلق مسائل ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے متعلق مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ بلوچستان اس وقت ملٹیپل پرابلمز میں جکڑا ہوا ہے. اسپیشلی پھر مس مینجمنٹ کی جو قصے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہ حل کرتے ہیں. ادھر ہی بلا لیتا ہوں. بجلی کے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بجلی والوں کو بلا لوں. گیس کا 10 بجے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو گیس والوں کو ادھر بلائے، ان کو کہا کہ بھئی سردیوں کے زمانے ہے 12 بجے تک لوڈ شیڈنگ کر لوں. یہ کام بھی کرتے ہیں. ایز اے گورنر بھی ادھر ہم ہیں، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی کا میں صدر ہوں. اسمبلی میں اس وقت ہمارے 18 ساتھی ہیں اور اچھے تکڑے ساتھی ہیں. تو اس وجہ سے میرے اوپر ڈیول ذمہ داریاں آتی ہیں.
ایک تو آئینی ذمہ داری ایز اے گورنر جو میرے اوپر آتی ہے، اس کے ماں سوائے ہماری پبلک کی اور ڈیولپمنٹ کی اور پارٹی کی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اہم ذمہ داریاں آتی ہیں تو عوام کی توقعات بھی اسی طرح سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ڈیفینیٹلی آپ جس طرح سے آپ حالات بلوچستان کی بتا بھی رہے تھے کہ کس طرح سے حالات بھی ہیں، اور عوام بھی چاہتی ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ ڈیلیور کرے کیونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس عہدے پہ رہتے ہوئے، اس اہم ذمہ داری پہ رہتے ہوئے کس جانب، کس چیزوں کی طرف زیادہ فوکسڈ ہیں کہ چلیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تم عوام کے لیے ذرا آسانی کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی نمبر 1 جو ہے امن امان کا مسئلہ ہے۔ جب تک امن امان اور وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک صوبے کے لوگ مطمئن نہیں ہو سکیں گے، نہ کوئی پراپر کام ہو سکے گا۔ نمبر 1 پرائرٹی ہم لوگوں نے وہی رکھی ہے۔ نمبر 2 لوگوں کے مسئلے ہیں۔ بلوچستان میں ادھر روزگار کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ایک چیز دیکھ لیں ہماری اور سندھ میں اور پنجاب میں یہ فرق ہے کہ وہاں خدا نے ایک ایگریکلچر سسٹم ان کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بلوچستان کی بیرن لینڈز ہے، ادھر وہ زمینداری یا روزگار نہیں ہے، ادھر لوگوں کے لیے اسپیشلی روزگار پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا اس وقت سب سے چیلنجنگ معاملہ ہے ہمارے لیے، سب سے زیادہ چیلنجنگ ٹاسک یہی ہے۔ نہیں اچھا، ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے، میں نے آبزرو کی کہ ایجوکیشن بڑا کام ہو، اسکالرشپ پروگرامز جو ہیں بچوں کو، یوتھ کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے، اور کہیں جو ہے بچوں کو باہر بھی اسکالرشپ پہ باہر بھی پڑھنے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ اب جس طرح سے کام ہو رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کچھ بہتری نکل کر ہے، اور یوتھ کو جتنا فوکس کر یعنی کہ اس وقت میرے ساتھ جو ہے 11 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، ان کا مجموعی طور پر گریڈنگ ہم لوگوں نے مسلسل پہلے ان کے 5 سال 4 سال میں کوئی سینٹ کا یا سینڈیکیٹ کا میٹنگ نہیں ہوتا تھا، تو ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈ دور شروع کر دیا، پہلے راؤنڈ ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ اوورال اگر مجموعی طور پر دیکھ لیں تو ان کی جو وہ سکور ہوتے ہیں یا نمبرز ہوتے ہیں یا رینکنگ ہوتی ہے وہ 40% اوپر چلی گئی۔ ابھی اس وقت ہماری تربت یونیورسٹی جو تھی اس وقت اسلام آباد سے، کراچی یونیورسٹی سے جو بڑے پروفیسر آئے تھے، انہوں نے کہا ایون تربت یونیورسٹی کو آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن میں ہم اتنا اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں زیادہ ترقی کر دیں گے، اور جو پرائمری ایجوکیشن اس میں بھی جو یہ گوشت سکولز تھے یا دوسرے تھے یہ ہم نے کافی ختم کیے ہیں، اس میں بھی امپروومنٹ کیے۔ اچھا گورنر صاحب، کیونکہ جس طرح سے کہا کہ میں ایک عام انسان بھی ہوں، یہاں پہ لوگ جو ہے عوام سمجھ پولیٹیشین کو دیکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں وہ عام انسان بھی، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ لوگوں نے گورنر کے روپ میں ہی آپ کو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ دیکھتے بھی آئے، لیکن آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر میں آپ کی شخصیت کی بات کروں، شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب کی بات کروں، تو وہ عام زندگی میں کیسے ہیں، کس طرح سے ان کی روٹین ہوتی ہے؟ اور ویسے ہی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ، ہم نے تو پروٹوکول بھی عوام بھی دیکھتی ہے، لیکن عام زندگی میں آپ کا کیا لائف سٹائل ہوتا ہے؟ عام زندگی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں رہ جاتا ہے، ساری پبلک لائف یا سرکاری ذمہ داریوں میں اس میں لگ جاتا ہے۔ لیکن نارملی میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، دوستوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، تو اس لحاظ سے نارمل گزارتا ہوں، اتنا زیادہ اپنے اوپر لوڈ نہیں لیتا ہوں۔ نہ میں نے سیاست کو اپنے اوپر اتنا لوڈ کیا ہوا ہے، نہ مجھے اتنے لمبا چوڑا پیسوں کے شوق ہے کہ بھائی خدا نے دیے ہوئے جو دیا ہوا ہے۔ اور یہ آج کل جو دھندا شروع ہے، اس دھندے میں میں شروع سے اتنے انوالو نہیں رہا، لہذا کبھی نیب کا بھی فکر نہیں رہا ہے، کبھی دوسری چیز کا بھی فکر نہیں رہا ہے، میں بڑا ریلیکس رہا ہوں اس معاملے میں۔ آئی اگری ود یو، کیونکہ توقعات بہت زیادہ ہیں۔ 88 سے آپ نے پالیٹکس میں جس طرح سے کا آغاز کیا تھا، ڈیفینیٹلی یو مسٹ بی کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ جو چیز ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے علاقے سے کرتے ہیں اور آپ کے علاقے کا، آپ کے لوگوں کا آپ پہ قرض ہوتا ہے، تو اگر آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو اپنے علاقے کے ایسے کون سے مسائل، کن چیزوں کو زیادہ آپ نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے اور عوام بھی، آپ کے علاقے کے لوگ آپ سے مطمئن بھی ہیں؟ تقریباً مسائل جو چھوٹے بڑے مسائل تھے وہ حل کرتے رہے، لیکن آبادی کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ، پھر یہ چونکہ سی پیک کا روٹ بھی بن گیا، ایک ہب بن گیا ہے تمام اسٹیشنز کا، اسلام آباد، پشاور بھی اسی راستے سے جاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ایک آبادی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ چیلنجز کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا بھی میں پرسوں گیا تھا، 2 دن پہلے میں گیا تھا ژوب، وہاں ایک فیمیلز کا، یہاں اسپتال کا کافی پرابلم ہوتے ہیں، وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں NGOs کے ساتھ مل کر کے ایک گائنی اسپتال ابھی ہم کھول رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہی
اور نرسنگ ٹریننگ سیکٹر بھی کالج بھی ہم کھول رہے ہیں تاکہ یہ خواتین کی جو بیماریاں ہیں وہ خواتین ہی ہینڈل کریں، اور اسپیشلی ڈیلیوری کیسز ہے دوسرے ہیں، وہ نرسوں کو اتنا ٹرین کرے کہ دیہاتوں میں جا کر کے وہ چیزیں ہینڈل کر لیں. یہ میں سمجھتا ہوں آج تک یہ، حالانکہ فیمیل ہاسپٹل میں پہلے بنا چکا ہوں، لیکن امپروومنٹ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، امپروومنٹ مینٹین کرنا، مینٹین کرنا. اور وہاں پہ جو آپ کی اپنے علاقے کی جو ایجوکیشن کا نظام ہے، تعلیمی نظام، وہ کس طرح سے ہے؟ اچھا ہے ماشاءاللہ. وہاں ماشاءاللہ بیوٹمز یونیورسٹی بھی ہم لوگوں نے وہاں بنائی ہے. ایک جو ہمارے ریزیڈنشل اسکولوں کا، بلوچستان ریزیڈنشل اسکولوں کا جو ایک سسٹم ہے اس کا بھی ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب کی مہربانی سے ایک دانش اسکول بھی ادھر ٹینڈر ہوا ہے، ابھی اس سال بننا شروع ہو جائے گا. اسی طرح چھوٹے بڑے ادارے دوسرے بھی کافی ہم نے وہاں بنائے ہیں، اور ایجوکیشن بہت حد تک صحیح ہے. ہاں اسکیٹرڈ آبادی ہے، وہ دیہاتوں میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر دیہات کو واقعی صحیح ایجوکیشن دی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز کی ایبسنٹزم بھی رہتی ہے، اور ادھر ٹیچرز بھی جاتے ہوئے ذرا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. مکمل تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی حد تک ہم نے کور کر لیا. اچھا، یہ کیونکہ ڈیفینیٹلی سیاست دان ہو اور سیاست ہو، تنقید نہ ہو، تو آپ تنقید کو کیسے لیتے؟ تنقید میں تو اسمبلی میں جب بھی رہا ہوں تنقید کو خوشی سے برداشت کیا. مجھے یاد ہے ہم حکومت میں ہوتے تھے، اپوزیشن ہمارے ساتھی ایک دم بگڑ جاتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی حق پہنچتا ہے ان کا، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو وہ نشاندہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کی اصلاح کی طرف جائیں. یا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ماں سوائے کوئی اس زمین پہ مکمل نہیں ہے کہ وہ غلطیاں نہ ہوں. ہم سے بار بار غلطیاں ہوں گی، اگر اس کی کوئی نشاندہی کر لے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، کوئی نیگیٹیولی کبھی نہیں لیا ہے تنقید کو. ویری نائس. اچھا، جس طرح سے آپ تنقید کی بات ہی ہو رہی تھی، ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ ایسا وقت بھی دیکھا جہاں کافی مشکل ٹائم تھا، جب مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. بہت مشکل ٹائم آپ نے سیاست میں دیکھا، اور ایسے بھی ہم نے سیاست دان بھی دیکھے ہیں جو اپنی جگہ اپنا وطن بھی چھوڑ کے جانا پڑ گیا، مشکلات آتی رہی ہیں. تو آپ کی پورے، اگر میں ٹائم کو دیکھوں، پورا جو پالیٹکس میں دیکھوں، تو ایسا کون سا مشکل ٹائم تھا جس میں انسان ایک دفعہ سوچتا بھی ہے کہ بھئی اب سیاست ذرا مشکل ہوگی، اب چھوڑ دینی چاہیے؟ لائف میں کچھ ایسا مشکل ٹائم رہا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں 2018 سے 2023 تک اس طرح ماحول بن گیا تھا کہ وہاں بالکل زبردستی مقابلہ کرنا پڑتا تھا. تو وہ ذرا زیادہ، پہلے تو پولیٹکس بڑا صاف تھا، پہلے اس زمانے میں تو اتنا ہی الیکشنز وغیرہ یہ تمام چیزیں بڑی ایزی اور صاف تھی. پبلک لوگ بھی یہ کہ بھئی آپ نے جنرل کام کر دیا، ابھی لوگ بھی مطمئن ہو گئے تو پھر ووٹنگ بھی کرتے تھے. تو اب تھوڑا مشکل، آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اس مشکل کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ یعنی تو ایک وہ کنسیپٹ ہے کہ پولیٹیشنز یا اسمبلی ممبر اپنے کام کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے رہیں یا ان حدود میں رہ جائیں، لیکن جہاں تک پبلک ورک میں اور پبلک ڈیولپمنٹ میں، ملازمتوں میں لوگوں کا معیار بنانے میں جو ایک ان کی مداخلت ہے یا ان کا ذمہواری ہے، وہ نکال دیں بھی تو لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی، وہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اچھا، کیونکہ ساری چیزوں میں، سارے نظام میں انسان کی ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مینٹل اور فزیکل. اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا کام بھی ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بھائی پروٹوکول میں رہتے ہیں، ایک آرام دہ زندگی ہے، لیکن کافی چیلنجنگ از دیٹ سینس، کیونکہ آپ ہر انسان کا بیہیویئر فیس کر رہے ہوتے ہیں، عوامی بیہیویئر. تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو ٹائم دے پاتے ہیں، اپنا خیال رکھ پاتے ہیں؟ کیونکہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر نظام ٹھیک چلائیں گے نا. نہیں، وہ وقت نکال لیتے. جیسے ابھی آج آپ کا انٹرویو تھا بھی، میں نے 5 بجے سے پہلے اپنا واک، جم وغیرہ یہ کیا ہیلتھ بنا کے لیے. تو اس دن بھی میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا ہوں، چاہے جتنا بھی ہو، میں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے نکال لیتا ہوں. ایون الیکشن میں بھی اپنے ایکسرسائز اور وہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز میں کرتا ہوں. یہاں بھی
गवर्नर हाउस में हमने ट्रैक बनाया और जिम तो ऑलरेडी था, तो वही ट्रैक है, जिम हेल्थ एक्टिविटीज़ उधर करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि गवर्नर साहब मैं ओवरसीज़ के हवाले से सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, किसी भी कोई भी पाकिस्तान से है, चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई भी, और फिर आप तो माशाल्लाह नोन पर्सनालिटी हैं, तो लोग किस तरह से आपको वो वेलकम करते हैं, मोहब्बत देते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं? मैंने तो हमेशा उनको बड़ा रिस्पेक्टिवली उन्होंने हैंडल भी किया है, और कोशिश की है कि किसी न किसी तरह हमको फैसिलिट भी करे। कोई खाने पे बुलाता है, कोई दावत पे बुलाता है। बाहर के लिए तो हम भी अक्सर जो या ऑफिशियल दौरे होते हैं सबको टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जितना दे सकते हैं वो दे देते हैं। वेरी नाइस, क्योंकि एक जो है ना, एक तो उनकी खुशी होती है, फिर आपकी डेफिनेटली अपने इलाके से फिर वो जो लोग मिलने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि कोई पाकिस्तान से आया, ये बड़ी बात होती है। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्योंकि सियासी कैरियर की तरफ, और क्योंकि आप जो एक कामयाब सियासतदान हैं, ये बड़ी बात होती है, मुसलसल एक चीज़ लेगेसी को आप लेकर चलें, तो फैमिली में जो थे, मतलब क्या आपने ही सारा सियासत का अहम जिम्मेदारी अपने लिए अपने कंधों पर ली हुई है, या किसी और को भी इस चीज़ में, इस मिशन में आपने कुछ रास्ते खोलें कि आप आए और करें? नहीं, माशाल्लाह मेरे अपने फैमिली में कोई 10 सेनेटर बनने हैं, ये तमाम हमारे साथ। रोल मॉडल तो आप ही हैं ना, आपने वो दरवाजे और वो चीज़ें खोली हैं बेसिक। सूबेदार खान मंदोखिल बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस थे, फिर ज़रीफ खान मंदोखिल था, फिर हुमायूं खान था, फिर सईदुल हसन था। ये तमाम जो आज भी उनमें अक्सरियत वो हमारी हेल्प करते रहे। रोल मॉडल डेफिनेटली मैं था, क्योंकि ग्राउंड पे इधर मैं ही था। तो अब भी मेरे बेटे भी मेरी मदद करते हैं, दूसरे फैमिली कज़न्स वगैरह वो भी आते हैं, जिधर मुश्किलात होते हैं उसमें साथ निभाते हैं, पार्टी वाले भी साथ होते हैं। क्या बात है। अच्छा गवर्नर साहब, आप लकीली आज हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी, वैसे तो आप जो है डेफिनेटली अपनी स्पीचेस में दीगर जगहों पे पैगाम देते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारे शो की तवज्जुह से अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई, नंबर 1 जो है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें, और टेक्निकल तालीम दे दे, ताकि बाद में उनका एक अच्छा होता है, और अपने मुल्क पे एतमाद कर लें, लवर ऑफ द कंट्रीज बन जाएं। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अवाम के सपोर्ट के बगैर चल रहा है। यहाँ की जो हुकूमतें हैं, यहाँ की जो हुकूमत है, सियासत से बालातर एक हुकूमती निज़ाम होता है, एक पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स डेफिनेटली मुस्लिम लीग के साथ जो एफिलेटेड होगा वो मुस्लिम लीग के साथ जो आएगा, जो दूसरे पार्टियों के साथ एफिलेटेड होगा वो उनके साथ जाएगा। लेकिन आम तौर पर मैंने कहा कि ये मुल्की कॉज के लिए मैं समझता हूँ हर हुकूमत को जो भी हो, इससे बालातर कि मैं उस हुकूमत में हूँ या उस पार्टी में हूँ या नहीं हूँ, उनको सपोर्ट करें। वेरी नाइस, ये आपने मेरे दिल की आवाज़ थी, और मेरे दिल में यही जज्बात एहसास होते हैं जब भी पाकिस्तान से हम बाहर जाते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त के लिए, और पैगाम बड़ा अच्छा भरपूर रहा है, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, बड़े मेहरबानी, आपका आने का शुक्रिया, आप कराची से आए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी बलूचिस्तान के गवर्नर साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है कि प्लीज़ आपकी पहचान पाकिस्तान है, क्योंकि यही मुल्क है तो हम हैं, और अगर हम ट्रैवल जहाँ पे भी करते हैं, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है, हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पहचान की इज्जत करेंगे तो दुनिया आपको इज्जत देगी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।